أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی چیز ہے۔ پس اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانو تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جس میں تم غلطی کرو، اور لیکن وہ چیزیں کہ جن کا تمہارے قلوب نے تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دو تین مجلسوں سے اوپر والی آیات کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو رسومات پائی جاتی تھی، ان رسومات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کی مجلس میں ایک اور رسم کے سلسلے میں کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ لے پالک منہ بولا بچہ جس کو دتک کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم عام تھی، اور اس کے پیچھے جو خرابی پائی جاتی تھی ان خرابیوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جس کی بنا پر شریعت نے اس رسم کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ لے پالک اور دتک کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب۔ اس قبیلے کی ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر اپنے میکے گئی، اپنے ماں کے یہاں گئی۔ اس بچے کا نام بتلایا جاتا ہے زید۔ وہ اپنے ماموں کے گھر گئے، یعنی حضرت زید وہ اپنے ماموں کے گھر گئے، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر گئی۔ اتفاقی طور پر جس خاندان سے اس عورت کا تعلق تھا، یعنی اس بچے کا اپنے ماموں کے گھر جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہاں پر کچھ ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کی، چوروں نے کچھ چوری کی، جس کے نتیجے میں کچھ مال و سامان کو لوٹ کر لے گئے، اور ساتھ میں یہ جو بچہ تھا زید اس کو بھی لوٹ کر لے گئے، اور جا کر عرب کی ایک بہت بڑی منڈی بازار جو تھا، جس کو عکاظ کہا جاتا تھا، بہت مشہور بازار تھا اس زمانے کا، وہاں پر اس بچے کو بیچ دیا گیا۔ اور اس بچے کو جو خریدا ہے
وہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو خریدا۔ یہ حضرت حکیم ابن حزام جو ہیں اس کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضرت حکیم ابن حزام کی حقیقی پھوپھی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب حضرت حکیم ابن حزام نے اس زید نامی بچے کو خرید کر گھر لے آئے تو اپنی پھوپھی کے پاس گئے، یعنی حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یہ بچہ میں آپ کو ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں، میں نے ابھی منڈی میں سے بازار میں سے اس کو خریدا ہے، آپ غلام اس کو بنا لیجئے اور اپنے کاموں میں اور اپنی جو ضروریات ہیں ان ضروریات میں اس کا استعمال کرتے رہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ زید نامی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ میں آپ کو ہدیے کے طور پر آپ کو دے رہی ہوں، آپ اس کے ذریعے کام لیجئے، اپنی ضروریات میں اس کا استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور اس کو آزاد کر کے اپنا بچہ بنا لیا، یعنی اپنا منہ بولا بچہ، دتک بچہ بنا لیا۔ اسی لیے عرب کے اندر اس کے بعد بہت مشہور ہو گیا کہ یہ محمد کے بیٹے زید ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، عرب کے اندر بھی مشہور ہو گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ بنو کلب کے سے کیونکہ تعلق رکھنے والے تھے حضرت زید، ان کے والد حضرت حارثہ ہے، ان کو جب پتہ چلا اور ان کے بھائی یعنی حضرت زید کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارا بچہ محمد نامی شخص کے پاس موجود ہے، قریش کے خاندان میں موجود ہے۔ مفسرین نے مختلف روایات ذکر کی ہیں اس سلسلے میں۔ بعض مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اس زمانے میں بھی کافر جو حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بہت ساری اس سلسلے میں واقعات بھی ہے۔ خود وہی جو قریش کے کفار جو تھے وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو بنو کلب کے کچھ لوگ سفر کے ارادے سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے زید کو دیکھ لیا اور زید کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اور حارثہ کے بچے ہیں۔ تو حضرت زید سے ملاقات ہوئی اور حضرت زید نے ان بنو کلب کے جو خاندان کے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے والد صاحب اور والدہ کو کہہ دینا کہ میں یہاں پر صحیح سالم ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ جب ان کے والد کو اور حضرت زید کے چچا کو کعب کو پتہ چلا تو وہ دونوں بھائی یعنی حضرت زید کے والد اور ان کے چچا مکہ مکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے زید، آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو تاوان یا جو کچھ روپیے پیسے ہو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہے، آپ وہ بچہ ہمیں دے دیں۔ حضرت زید اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس بچے کو آنے دو، اگر وہ راضی ہو آپ کے پاس آپ کے ساتھ آنے کے لیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہی میرے والد ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں، میں کسی اور کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت زید کے جو والد ہیں حضرت حارثہ، انہوں نے اپنے بیٹے زید سے کہا کہ بچے کیسا ہے، ایک والد کو چھوڑ کر ایک پرائے کے ساتھ رہنا تو پسند کرتا ہے۔ یہ جملہ حضرت حارثہ نے اپنے بیٹے حضرت زید سے کہا کہ بچے تو کیسا ہے، ایک باپ کو چھوڑ کر ایک پرائی کے ساتھ تو رہنا پسند کرتا ہے۔ اس موقع پر حضرت زید نے جو جواب دیا ہے، عجیب و غریب جواب دیا ہے، حضرات مفسرین نے اس کو تحریر فرمایا، فرماتے ہیں حضرت زید نے، اے میرے والد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان محمد کے گھر میں میں نے جو دیکھا، آج تک میں نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہے، پھر کہ اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں میرے سامنے پیش بھی کر دیں تب بھی میں محمد کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہی میرے والد ہیں، یہی میرے چچا ہیں، میں یہی پر رہوں گا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے اس حضرت زید کی عمر صرف 8 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو دیکھیے کہ وہ کہ 8 سال کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ جواب جو دے رہا ہے کہ اگر دنیا کی تمام چیزیں آپ میرے سامنے بھی رکھ دینا تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ جملہ حضرت زید نے جو ذکر کیا تو ان کے والد کو یعنی حضرت حارثہ کو علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزاد کر دیا ہے، چونکہ پہلے غلامی ایک عیب سمجھا جاتا تھا، اس لیے والد نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک غلامی کے اندر زندگی گزارے، اس لیے لینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب حضرت زید کی زبان سے یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے کہا، میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور میں نے اپنا بیٹا اس کو بنا لیا ہے۔ جب یہ جملہ حضرت حارثہ نے سنا تو پھر خوش ہو گئے کہ تب تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حارثہ ان کے والد اور ان کے چچا چلے گئے، وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے ان کی دیدار کرنے کے لیے اور اپنے دل کو خوش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت زید رہنے لگے۔ پورے مکہ کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، یعنی زید ابن محمد ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہتے تھے۔ بڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب سے پہلا نکاح جو فرمایا ہے وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جس سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا حضرت اسامہ ابن زید، جن کے بڑے کارنامے اسلام کے اندر موجود ہے، یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید، ان کا پہلا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت ام ایمن سے کرایا تھا۔ خیر یہ تو واقعہ ہو گیا، پورے عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ زید جو ہے وہ محمد کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان منہ بولے بچوں کو ان کے اصل جو باپ ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کا تذکرہ کیا تو اس وقت صحابہ کرام نے فوراً
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے بدلے میں ان کے اصل جو والد ہے حارثہ، ان کی طرف کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ تو زید بن حارثہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، ان کے اصلی باپ کی طرف آپ نسبت کریں تو یہ نسبت کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہوگی، زیادہ مناسب ہوگا۔ اب آج کے دور کے اندر عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا دستک لینا، کیا منہ بولا بچہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کل کی مجلس میں تھوڑی سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، اگر آپ کسی بچے کو، کسی یتیم بچے کو اپنی کفالت کے اندر رکھ رہے ہیں تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن ایسی صورت میں دوسرے جو حقوق ہیں ان حقوق کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آنا چاہیے۔ لہذا اگر وہ بچہ ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، منہ بولا جس نے لیا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے، لہذا اس کو اسی اصل باپ کی طرف ہی منسوب کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر اب اگر وہ بڑا ہو جائے تو پھر پردے کا جس طرح لحاظ کرنا ہوتا ہے ایک غیر محرم سے، اسی طرح اس کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور نمبر 3 کے اوپر وہ انسان کی شرعی وراثت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا، چاہے آپ نے اس کو بڑا کیا ہے اور آپ ہی نے اس کی پوری مکمل کفالت کی ہے، لیکن شریعت نے جو میراث کے حقوق بیان کیے ہیں ان میں اس بچے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہوگا، لہذا اس بچے کو شرعی اعتبار سے کوئی بھی مال نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہ اپنی زندگی میں اس سلسلے میں اس کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف ایک ترتیاؤں یعنی ایک تہائی مال کے اندر ہی اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی مال جو شرعی مال دوسرے وارثوں کے لیے ہوگا ان میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرعی اور یہ اصول ہو تو پھر ایسی صورت میں کسی بچے کو کفالت کے اندر رکھے تو یہ جائز ہوگا۔ آگے قرآن ذکر کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر ایسا ہے کہ اس بچے کے والد کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والد کون ہے، ان کے والد کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر ان کو کس طرح بلایا جائے گا؟ تو قرآن اس کا ایک اصول بیان کر رہا ہے، ایسی صورت میں وہ تمہارا دینی بھائی ہوگا، تم اس کو اپنا بھائی کہتے ہوئے پکار سکتے ہو، یعنی دینی اعتبار سے وہ تمہارا بھائی ہوگا، یا وَمَوَالِيكُمْ، یا یہ کہ وہ تمہارا دوست ہوگا، بس اس کے علاوہ تم اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے بارے میں یہی فرمایا تھا، یہ ہمارے مولا ہے، یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے، اپنے بیٹے کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر بچے کا حقیقی جو باپ ہے اس کا علم نہیں ہے تب بھی اس کو بیٹا اپنا بنانا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس کا اپنا دینی بھائی کہا جائے گا یا اپنا دوست کہا جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سلسلے میں اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے، یعنی اگر تم غلطی سے کسی بچے کو اس کے حقیقی باپ کے علاوہ منہ بولا جس نے بچہ لیا ہے، اگر تم نے اس کی طرف کبھی غلطی سے نسبت کر دی، بھولے سے اگر نسبت کر دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر غلطی سے کسی کی طرف نسبت ہو گئی، وہ اس کا حقیقی باپ ہے نہیں لیکن آپ نے غلطی سے اس کی طرف نسبت کر دی تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قرآن درمیان میں ذکر کرتا ہے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں لیکن اگر تم نے قصداً یہ بات کہی ہے،
تو یہ بہت بڑا بھاری گناہ ہوگا کہ ایک آدمی اس کا حقیقی باپ ہے نہیں اور آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی غلطی ہوگی، یہ گناہ کا کام ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کے علاوہ اپنی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرے، اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ تو یہی ہے، لیکن وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نسبت کا اور شریعت نے تعلق کا اور شریعت نے نسب کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ جس کی بنا پر آپس میں رشتے خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی دوسرے کی طرف جانتے ہوئے کہ یہی میرا حقیقی باپ ہے لیکن اس کے باوجود کسی دوسرے کو اپنا باپ قرار دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت حرام ہے۔ قرآن اسی کو ذکر کرتا ہے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے قلوب نے اگر جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے کہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دی تب تو آپ کو ضرور معافی مانگنی پڑے گی، یہ بڑا بھاری جرم ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تفصیلاً 3 رسومات کا تذکرہ ہوا جس میں زمانہ جاہلیت میں جو رسمیں پائی جاتی تھی ان رسموں کو توڑ دیا گیا۔ پہلی رسم عام طور پر جو مشہور تھا کہ ایک انسان کے دل میں 2 دل ہوتے ہیں، اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ نمبر 2 کے اوپر زمانہ جاہلیت میں یہ جو مشہور تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو وہ دائمی طور پر حرام ہو جاتی ہے، اس رسم کو بھی توڑ دیا گیا۔ زہار کا حکم تو باقی رکھا کہ زہار تو ہو جائے گا لیکن وہ عورت دائمی طور پر حرام نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 کے اوپر اپنے منہ بولے بچے کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنا بچہ کہنا، اس رسم کو بھی شریعت نے توڑ دیا۔ ان 3 رسموں کے رد ہو جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے اور آپ کی جو آپ کی محبت کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو کس طرح سچا ثابت کرنا چاہیے، آگے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر